السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال عليه الصلاة والسلام من اقتطع حقا امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام وإن كان قضيبا من أراك. حضرات علماء کرام، حفاظ کرام اور دینی جماعتوں اور دینی اداروں سے تعلق رکھنے والے ہمارے شہر کے ذمہ دار اور میری بیٹیاں اور میری بہنیں، اللہ کا شکر ہے کہ مولانا ابرار صاحب اور قاری اشرف صاحب کے ارادے اور نیت سے آپ کی بستی میں آنا حاضر ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا کہ ان 6 بچیوں نے اور اس سے پہلے ہمارے بہت سے بھائیوں نے اور بچوں نے، بزرگ تو کم تھے جواب دینے والوں میں، لیکن ان سے جو دین کے بارے میں پوچھا گیا، سوال کیا گیا، انہوں نے صحیح جواب دیا. میں تمام حاضرین سے اور عورتوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسی طرح 2 وقت ہماری زندگی میں آئیں گے، 2 وقت آئیں گے جب سوال کرنے والے فرشتے ہوں گے، یا براہ راست اللہ سوال کرے گا. ایک وقت آئے گا عالم برزخ میں جب ہم قبر میں پہنچ جائیں گے، ہم سے ہمارا تعارف پوچھا جائے گا، تم کون ہو. ہم سے ہمارا دین پوچھا جائے گا، دین کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ہم سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کے بارے میں پوچھا ہے، یہ کون ہے آپ. اور پھر قیامت کے دن بھی 4 سوال ہو. یہاں تو ذمہ داروں نے آپ کو موقع دیا کہ آپ جواب دیں یا نہ دیں. بچیوں نے جواب دیے اسی وقت، لیکن وہاں اس عالم برزخ میں اور قیامت کے دن موقع نہیں ہوگا کہ ہمارا جو سوال ہو اس کا جواب کوئی دے دے یا کوئی بتا دے. وہ تو جو ہم یہاں سے لے کر جائیں گے وہی ہمارا سرمایہ ہوگا، وہی ہماری معلومات ہوگی. اگر ایک مرد مسلم کی طرح، ایک خاتون، مسلمان خاتون کی طرح
زندگی گزاری ہوگی تو ہم کہہ دیں گے کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، اور یہ کلمہ نہیں ہوگا اگر دنیا کی زندگی میں تو جواب دینے والے کا جواب یہ ہوگا ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ اگر وہ دین جس کو سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ ہماری زندگی میں ہوگا، ہمارے دن اور رات میں ہوگا، ہمارے کھانے کمانے میں ہوگا، ہمارے اخلاق اور کردار میں ہوگا، ہماری پہچان میں ہوگا، تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ میرا دین ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زیارت سے ہم محروم ہیں، لیکن آپ کو مانا ہوگا، آپ کی باتیں مانی ہوں گی، آپ پر نازل کیا ہوا قرآن مانا ہوگا، اس پہ عمل کیا ہوگا، آپ کی لائی ہوئی شریعت ہماری زندگی میں اور ہمارے گھر میں ہوگی، تو ہم کہہ دیں گے یہ میرے نبی اور رسول۔ اسی طرح قیامت کے دن 4 سوال ہوں گے، ہر ایک انسان سے ہوں گے، ہر ایک سے۔ ہم نے، اللہ فرمائے گا کہ ہم نے تمہیں اتنی زندگی دی، 70 80 سال، 50 60 سال، ہر ایک کے بارے میں اس زندگی میں کو تم نے دنیا میں کس طرح گزارا۔ ہم یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلق کے جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک مختصر سا وقت ہے، ہمارا ایمان اور محبت رسول ہمیں یہاں لے آئی ہے۔ پوری زندگی کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، ان عمرہ فیما افنا، جو عمر ہم نے تمہیں دی تھی اس کو کہاں مٹایا، تم کہاں فنا کیا۔ ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت سے پوچھا جائے گا۔ اور دوسرا سوال یہ کیا جائے گا، وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، پوری زندگی میں جو زندگی کا مغز اور اصل زندگی جو جوانی کی ہوتی ہے اس کو کہاں لگایا، اسے کہاں بوسیدہ کیا، کہاں پورا کیا۔ پوری زندگی جوانی۔ اور تیسرا سوال یہ کیا جائے گا، ان مالہ من این اکتسب وفیما انفق، یہ مال کہاں سے کمایا تھا، یہ تمہاری جیب کہاں سے بھری، یہ تمہارا بینک بیلنس کس طرح آیا، کہاں سے کمایا، اور اسی کے ساتھ یہ کہاں خرچ کیا۔ آمدنی اور خرچ پورا بھائی کھاتا پیش کرنا پڑے گا۔ اور چوتھا سوال یہ ہوگا، جو تمہیں دین کے بارے میں معلومات تھی اس پر کتنا عمل کیا تم نے۔ جیسے امتحان دینے والا بچہ اور جوان اپنے سبجیکٹ اور اپنے وشے کے بارے میں جتنا پڑھتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، ایگزام ہال میں اسی کے مطابق جواب دیتا ہے۔ جو معلومات خدا بھی پوچھے گا، اپنے دین کے بارے میں تمہیں معلوم ہو گیا تھا، اس پر کتنا عمل کیا۔ لا الہ الا اللہ تم جانتے ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم جانتے تھے، اس پر تمہارا کتنا عمل رہا۔ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ مردوں کے لیے مسجد کی حاضری اور بندگی، عورتوں کے لیے اپنے گھر میں اللہ کی بندگی، یہ فرض تھی۔ کیا تم نے ہر دن ہر رات ایسا کیا؟ محترم بزرگ دوستو، اللہ کے رسول کی جو مبارک زندگی ہے پوری وہ ہمارا دین ہے۔
قرآن بھی آپ کی سیرت ہے، آپ کی بیان کی ہوئی اور آپ کے عمل فرمائے ہوئے کام وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ مولانا ابرار صاحب تشریف رکھتے ہیں اور دنیا کے مشہور ادارے دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے استاد ہیں، جید استاد ہیں۔ یہ تو آپ کے یہاں بھائی بیٹے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں، ہم فخر کرتے ہیں ان پر کہ ہمارے ساتھ ہمارے سامنے انہوں نے پڑھا۔ آج اللہ نے انہیں آفتاب اور مہتاب کی طرح اتنے بڑے ادارے میں بھیج دیا۔ یہ جانتے ہیں ایک قرآن اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم 23 برس پہ تھوڑا تھوڑا دیا۔ جب قرآن حضرت جبریل لے کر آتے تھے، اس کے الفاظ بھی لے کر آتے تھے، پوری آیات بھی لے کر آتے تھے اور اس کا ترجمہ اور مفہوم بھی لے کر آتے تھے۔ قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے جو فرماتے تھے وہ بھی حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس سے لے کر آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مفہوم بیان فرماتے تھے، پھر حضور اپنے الفاظ اور جملوں میں اس کو بیان فرماتے تھے، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اور ان دونوں چیزوں سے مل کر ہی ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارا قانون بنا ہے جس کو ہم کلیجے سے لگائے ہوئے ہیں۔ ایک طرف مدارس کے علماء کرام، حفاظ کرام اور اساتذہ کرام اس دینی وراثت کی حفاظت کیے ہوئے ہیں اور اپنی بساط بھر بہت کم نذرانوں اور محنتاروں پر وہ کام انجام دے رہے ہیں جو اللہ کے رسول کے توسط سے اللہ نے ان کے اوپر فرض قرار دیا کہ بلغوا انی ولو آیا۔ اور دوسری طرف دینی جماعتوں کی محنت جو ہے وہ اولی طور سے اس کو گھر گھر پہنچا رہی ہے۔ ایک کلمہ گو انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے۔ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگ جو ایمان قبول کر چکے ہو، جو اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو مان چکے ہو، تمہیں سب معلوم ہو گیا کہ علم ہے تو اللہ کے پاس یا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہیں معلوم ہے کہ قدرت اور طاقت سارے جہانوں کی، دنیا اور آخرت کی اگر ہے تو وہ اللہ، صرف اللہ کے پاس۔ تمہیں معلوم ہے، اب تمہیں اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے، جس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ کہتے ہیں پرہیزگاری، حرام سے بچنے کی، شرعی حدود کی پابندی کرنے، یہ تقویٰ ہے۔ تقوی کا تعلق صورتوں سے نہیں ہے، تقوی کا تعلق لباس سے نہیں ہے، تقوی کا تعلق دل سے ہے کہ یہ بندہ اور یہ بندی اللہ رب العالمین سے کتنی ڈرتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بستی کا دورہ کر کے آئے، کئی وقتوں سے کھانا نہیں کھایا تھا، بھوک شدید تھی، اپنے گھر میں داخل ہوئے
اتنی زیادہ بھوک تھی کہ ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، اٹھا کے منہ میں رکھ لی، کھا گئے اس کو۔ بعد میں خیال ہوا کہ میں اہل اسلام کا رولر ہوں، حاکم ہوں، امیر المومنین ہوں، اور یہ میرا گھر بیت المال بھی ہے، یہ میں نے کھجور اٹھا کے رکھ لی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صدقے کی ہو، صدقے کی، زکوٰۃ کی ہو، میں نے تو کھا لی۔ ایک طرف بیٹھ گئے اور حلق میں انگلی ڈال کے قے کرنے لگے کہ یہ حرام چیز میرے منہ میں کیسے چلی گئی۔ لوگوں نے کہا بھی کہ امیر المومنین ایک کھجور ہے، کہیں چپک گئی ہو، دوسری کھجوریں دے دیں گے۔ فرمایا کہ نہیں، جو چیز میرے لیے جائز رہی تھی اسے پیٹ سے نکالوں گا، چاہے اس کے لیے میری جان نکل جائے۔ حرام سے بچنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، پرہیزگاری۔ جیسے رمضان میں ہر مسلمان مرد اور عورت ایک قطرہ پانی پینے سے یا نمک اور مرچ چکھنے سے ڈرتا ہے کہ میرے روزے پہ آنچ نہ آ جائے، ہم ایک مہینے کے روزے دار نہیں ہیں بلکہ پورے مہینے کے۔ فرمایا کہ اللہ سے جو ڈرنے کا، خوف کرنے کا اور حرام سے پرہیز کرنے کا حق ہے وہ کرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، آخر دم تک، ایک مہینے کے لیے نہیں، 40 دن کے لیے نہیں، 4 مہینے کے لیے نہیں، 1 سال کے لیے نہیں، آخر دم تک حرام سے بچتے رہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم دین پر اور شریعت پر قائم۔ ابو بکر صدیق تو بہت بڑے صحابی ہیں، افضل الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابو بکر الصدیق، نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین انسان حضرت ابو بکر۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بچیوں کا بھی یہ حال تھا۔ عمر ابن خطاب کے زمانے میں جو پوری بستی میں اور محلے میں چکر لگاتے تھے، کہاں کیا ہو رہا ہے، ایک گھر کے سامنے سے گزرے، ایک ماں کی آواز آئی، بیٹی صبح ہونے والی ہے، جلدی سے دودھ میں پانی ملا دے، صبح بیچا جائے گا۔ بچی نے کہا، اماں آپ کو نہیں معلوم، امیر المومنین عمر ابن خطاب نے منع کر دیا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا چوری ہے، خیانت ہے، منع کر دیا ہے انہوں نے۔ اماں نے کہا، ارے بیٹی، یہاں کہاں عمر ابن خطاب آ رہے ہیں، جو دیکھیں گے وہ وہیں سے گزر رہے تھے۔ بچی نے جواب دیا، اماں، امیر المومنین دیکھیں یا نہ دیکھیں، خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس کا نام اسلام ہے۔ میں نوجوان دوستوں سے خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں اور اپنی بچیوں سے بھی کہ یہ زندگی آپ کو کس نے دی، آپ دنیا میں کیسے آئے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی جو قاری صاحب نے سوال کیا تھا اور بچے نے صحیح جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ یہ معلومات کتنی ضروری ہے۔ آپ اس دنیا میں کیسے آئے؟ اللہ کی مرضی سے آئے ہیں نا، آپ کی ماں باپ کی محبت اور پیار سے نہیں۔
ان کی مرضی سے نہیں، باپ اور ماں اور پورے خاندان کی خواہش ضرور ہوتی ہے کہ اولاد ہو، اور خدا بھلا کرے ہمارے گھر کی ساسوں کا کہ مہینے 6 مہینے 2 سال ہو جائیں تو وہ ادھر ادھر لڑکیاں دیکھنے جاتی کہ اس کے تو وہی نہیں ہے، کیا وہ بچہ پیدا کرنے کی مشین ہے یا شریک حیات ہے؟ یہ نہیں سوچتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سب بیویوں کی اولادیں نہیں ہوئی، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صرف اس وجہ سے پہلی بہو کو چھوڑ دیا گیا یا طلاق دے دی گئی کہ اس کے بچے نہیں ہوتے۔ کیا وہ مشین ہے، اوشا مشین ہے آپ کی کہ اس سے کوئی ڈکلریشن نہیں ہوا تو اس کو چھوڑ دو، کباڑ خریب نہیں؟ عورتیں ہی عورتوں کی دشمن ہیں۔ اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو تو آپ پر کیا گزرے گی؟ آپ کی بیٹی بھی بیٹی، اور جو گھر میں بہو آپ کے پاس آئی ہے وہ بھی تو بیٹی ہے نا کسی کی، وہ بھی بیٹی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ اس دنیا میں کس کی مرضی سے آئے؟ اللہ کی مرضی سے آئے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کوئی گربھوتی ہو بچی ہماری، کوئی ضروری نہیں کہ اس کی مکمل اولاد ہو جائے، اللہ کی مرضی ہوگی تو ہو جائے گی۔ سب کی پیدائش اللہ کی مرضی سے ہوئی، اور جب سب ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا، نہ ماں باپ کی مرضی سے آتا ہے، اور کوئی اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں یہاں سے نہیں جاتا۔ ہر ایک چاہتا ہے، ہم بڑھے ہو گئے، ہم بھی چاہتے اور جیے، 80 ہو گئے، 90 ہو گئے، 100 ہو گئے، ابھی اور۔ غالب نے کہا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی تو کم نکلے۔ یہ زندگی کی ہوس کم نہیں ہو، لیکن یہ بالکل پیٹنٹ بات ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان جو ہے اللہ کی مرضی سے آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو اللہ کی مرضی۔ ایک پرانے شاعر نے کہا ہے کہ لائی حیات، حیات معنی زندگی، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اللہ کی مرضی سے جب آپ آئے ہو اور اللہ کی مرضی سے جب جاؤ گے تو یہ درمیانی گیپ بھی اللہ کی مرضی سے گزارنا چاہیے۔ زندگی اور موت خدا کے لکھے ہوئے نیم اور قانون سے ہے۔ کتنی عمر، کتنا رزق، کون جیون ساتھی، کون سا دیش، سب اللہ نے لکھا۔ جب اتنی بڑی 102 سچائییں، ہماری پیدائش بھی اور ہماری موت بھی خدا کے حکم اور مرضی سے ہے، تو یہ پوری زندگی بھی اللہ کی مرضی۔ اسی کا نام اسلام ہے۔ دنیا کے ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس کی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، اور اللہ کے سامنے پہنچے گا تو کیا جواب دے؟ اللہ نے بہترین انتظام کیا، انسان کو پیدا کیا۔ جب انسان اس دنیا میں بڑھنے لگے تو اس نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، 1,24,000، تاکہ ہر زمانے کے انسان گمراہ نہ ہو، بہکے نہیں، اس کو اللہ کو بھول کر پتھروں، درختوں، جانوروں، اپنے ستو سے بنائے ہوئے معبودوں کے سامنے نہ جھکیں، کیونکہ شیطان نے چیلنج دے دیا تھا کہ جس آدم علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تو نے مجھے میں بہترین مقام سے نکالا،
میں آدم کی اولاد کو چھوڑوں گا نہیں، سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، بہکاؤں گا میں۔ لیکن اللہ کو ماننے والا اور رسول کو ماننے والا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کے ڈرغے میں نہیں آئے۔ آپ یہ سوچئے نا، آپ کے گھر میں چولہا جل رہا ہے، آپ کے گھر میں گیس جل رہا ہے، سردیوں میں لکڑیوں کے الاو جلتے ہیں، اگر کوئی بڑا آپ سے کہے کہ آگ میں کود جا، آپ کود جائیں گے کیا؟ کوئی بچہ بھی نہیں مانے گا۔ شیطان بھی تو برملا یہی کہہ رہا ہے کہ آگ میں کود جا، اپنے آپ میں اپنی زندگی میں آگ لگا لے۔ اللہ نے اس کے لیے رسولوں کو علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا۔ آخری کڑی نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور نبوت کی تکمیل ہو گئی۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی آسمانی کتاب آئے گا۔ یہ ساری دنیا قیامت تک انہی نبی کو مانے گی، ماننے پہ مجبور ہوگی، اسی قرآن کو مانے گی، ماننے پہ مجبور ہوگی، انہی احادیث کے ذخیرے کو مانے گی، سوائے وہ قیدی جو خواہشات میں قید ہو کے رہ گئے، سوائے وہ شیطان اور ابلیس جن کو اتنا بڑا آسمان نظر نہیں آتا، اتنی بڑی زمین، 7 بر اعظم نظر نہیں آتے، اس کا پانی اور سمندر اور زمین کی زرخیزی نظر نہیں آتے، وہی لوگ منکر ہیں، ورنہ دنیا کی ایک بڑی تعداد جو ہے اللہ کے وجود کے قائل۔ اور پھر آج تو یہ ہے، ایک شیطان وہ ہے جس کو آگ سے بنایا گیا، لیکن مٹی سے بنائے ہوئے شیطان بھی اس دنیا میں چھائے ہوئے ہیں، شر اور شور مچائے ہوئے ہیں، فتنے مچائے ہوئے ہیں، اور صرف اس وجہ سے کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، یہ جرم۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ماحول تھا۔ اس زمانے کے ابو جہل، اس زمانے کے ابو لہب، اس زمانے کے امیہ ابن خلف اور بڑے بڑے سردار، شرک اور کفر کے سرپرست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی پرسنالٹی کے قائل تھے، لیکن نئے دین کے قائل نہیں تھے۔ بس وہی چاہیے تھا انہیں، مجسمے، بت، اس وجہ سے مخالف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھاتے، آپ کو جادوگر کہتے تھے، آپ کو شاعر کہتے تھے، آپ کو نعوذ باللہ مجنون کہتے تھے، آپ کو لالچی سمجھتے تھے، دولت چاہیے لاؤ ہم دیں گے، کرسی اقتدار چاہیے لاؤ ہم دیں گے تمہیں، عورت چاہیے لاؤ ہم دیتے، لیکن یہ چھوڑ دو، ان ھذا صراطی مستقیما، اسے چھوڑ دو، ہماری طرف آ جاؤ، او لتعودن فی ملتنا، ہماری ملت میں، ہمارے مسلک میں آ جاؤ۔ اس زمانے کے اندر بھی یہ آوازیں تھیں، اور آج بھی یہی آواز ہے۔ کئی لوک سبھا میں ہے، کئی سڑکوں پہ ہے، کئی چوراہوں پر بھی ہے، جس کا جو عقیدہ ہوتا ہے، جس کی جو مقدس یا امقدس کتاب ہوتی ہے، جس کی جو تربیت اور پرورش ہوتی ہے، جس کی جو بھاشا ہوتی ہے، وہی تو بولے گا۔ وہ ہمیں تو یہ حکم دیا، قُلْ لِعِبَادِي یقول باللتی ہی احسن، میرے بندوں سے کہہ دو، اے میرے نبی، میری بندوں سے، ایمان والوں سے کہہ دو، اپنی زبان سے اچھی بات نکالے۔ ان کے پاس کوئی اور ڈکشنری نہیں ہے،
وہ ذاتیات پر، شخصیات پہ ادھر آتے ہیں، وہ جسمانی شناخت کو قانون ساز ادارے میں بیان کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی اور نہیں ہے ہمارے ایمانی اور اسلامی وجود کو چیلنج کرنے کے لیے۔ لیکن اس کے مقابلے میں یہ کرنا پڑے گا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، آپ اس سے باہر مت ہو، ان جیسی اپنی زبان خراب مت کرو، وہ بھاشا مت بولو۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، یہ مسلم نوجوان یا دیگر قانون ساز اداروں میں پہنچنے والے لوگ، ان کے پاس بہت کچھ ہے کہنے کو، لیکن منع کیا گیا۔ تمہارا ایمان امن و امان سے بنا ہے، تمہارا اسلام سلامتی سے بنا ہے، تمہارے منہ سے ایسے ہی الفاظ نکلتے۔ ہم ہماری زندگی میں، ہمارے بول میں، ہمارے چال چلن میں، ہماری شادی بیاہ میں، ہمارے کھانے کمانے میں ہم اسلام کے ترجمان ہیں۔ آپ انسان، عام انسان نہیں ہو، آپ چنے ہوئے انسان ہو۔ جیسے اللہ نے نبیوں کو چنا، جیسے اللہ نے صحابہ کرام کو چنا، جیسے اللہ نے بخاری اور مسلم اور محدثین کو چنا، جیسے اللہ نے بچوں نے 4 اماموں کے نام بتائے ان کو چنا، اسی طرح اللہ نے اس دنیا میں اللہ کا کام کرنے والوں اور اللہ کو ماننے والوں کو چنا ہے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، آپ کی زبان وہ نہ ہو جو اسلام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کے سب سے پہلے دشمن جس نے اپنی زبان خراب کی اور اللہ کے رسول نے صبر کیا اور اللہ نے خود اس کا جواب دیا۔ آپ کا پہلا بیان صفا پہاڑی پہ تھے، باپ نے بیان دیا توحید کا، آخرت کا۔ یہ کمبخت ابو لہب وہاں تھا، رشتے میں چچا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس نے اس زمانے کے اعتبار سے گالی دی، تبت لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ہاتھ خاک مٹی میں ملے، ایک گالی تھی اس زمانے میں، رشتے کا معاملہ تھا۔ آپ رحمت للعالمین تھے، عالمین تھے، اونلی اہل اسلام کے لیے نہیں، سب کے لیے، سب کے لیے تھے۔ آپ نے وہاں جواب نہیں دیا، دنیا کو اپنی زندگی بتانا تھی، اسلام کی زندگی۔ جب آپ نے جواب نہیں دیا تو اللہ نے جواب دیا، اس کا حکم ہے اے ایمان والو مدد مانگو اللہ سے، بالصبر، صبر کرو اور اللہ کی بندگی سے مدد مانگو۔ دیکھو کیسے مدد آتی ہے، ایسی مدد آئے گی کہ تمہیں فرشتے نظر نہیں آئے۔ کیا موت کے فرشتے نظر آتے ہیں کسی کو؟ کیا ماں کے پیٹ میں بچہ پلتا ہے تو جان دینے کے لیے فرشتہ نظر آتا ہے؟ جب تم صبر و استقامت کا اور نماز کا سہارا لوگے تو اللہ کی مدد آئے گی، من حیث لا یحتسب، جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہو۔ قرآن نے جواب دیا، اللہ نے جواب دیا، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ خاک آلود ہوں، تباہ و برباد ہو جائے، برباد ہو جائے۔ جہاں قرآن میں فرعون، نمرود اور حامان، قارون، ان کمبختوں کے نام آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک تو اہل ایمان کا نام قرآن میں آیا ہے اور ایک اسی مردود کا نام آیا ہے، ایک حضرت زید کا نام آیا ہے اور ایک اس کا نام ابو لہب، پوری سورت کا نام ہے۔
یہ کوئی اس کے اعزاز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عبرت اور عذاب کا مسئلہ ہے۔ جس نے اللہ کے نبی کو رسوا کرنے کی، لیکن قرآن نے ایسا رسوا کیا، ایسا رسوا کیا، اور ایسی دردناک موت ہوئی حضور سے جلنے والے، حضور سے نفرت کرنے والے۔ قرآن نے کہا ابو لہب کے دونوں ہاتھ مٹی میں ملے ہیں۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، بہت مال تھا، کچھ کام نہیں آیا، اور ساری کمائی بیکار گئی۔ اور وہی نہیں، اس کا ساتھ دینے والی اس کی بیوی، اس کا بھی ذکر ہے، لکڑیاں بیننے والی جنگل۔ بتایا کہ اس کا دردناک انجام ہوا کس طرح۔ غزوہ بدر کے 7ویں دن ادھر مکے کے لوگ وہاں پہنچے تھے، اور مدینے کے لوگ بدر کے مقام پہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے وہاں زیارت کی ہے، شہدائے قبر کے، وہ شہدائے بدر کے جو لوگ تھے ان کے مقابر کی۔ 7ویں دن اس کی اتنی سی پھنسی ہوئی، پہلے سرخ ہوئی، پھر پیلی پڑی، پھر کالی، اور جتنی باہر سے نظر آتی تھی اتنی اندر پھیل رہی تھی۔ یہ مرض بڑھتا گیا اور اس کا بدن سڑتا گیا، سڑتا گیا، مر گیا۔ دین کا دشمن، اللہ کے رسول کو دشمن۔ اللہ کے رسول نے صبر کیا، صحابہ کرام نے بھی صبر کیا۔ مر گیا تو کوئی اسی کے رشتہ دار، اس کے کفن دفن کرنے والے کوئی نہیں۔ اس زمانے میں نظر آتش کا مسئلہ نہیں تھا، سب ایسے ہی زمین میں بھیجے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ حبشی مزدوروں کو مزدوری پہ لیا، انہوں نے بڑے بڑے ڈنڈے مارے ایک دوسرے سے، اور گھر سے ڈھکیلتے ہوئے لے گئے جیسے کسی مردار جانور کو لے جاتے، اور مکے سے باہر ایک گڈھے میں ڈال دیا، اوپر سے پتھر ڈال دیا۔ یہ حضور سے نفرت کا انجام، حضور کے دین سے نفرت کا انجام، حضور کو ماننے والوں سے نفرت کا انجام۔ لیکن وہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے کیا کیا، وہ کرنا ہے۔ کسی بھی میڈیا کا استعمال نہیں، کسی بھی نعروں کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک اسلامی علامت کو، ایک سنت ابراہیمی کو مورد الزام قرار دینے والا، اور اس کا ذکر کر کے پوری امت مسلمہ پر دنیا کو ہنسانے والا، وہ کسی طرح بھی خدا کے دربار میں بخشا نہیں جائے گا، وہ والا بخشا بھی نہیں۔ اسی دنیا میں آپ دیکھیں، کم وقتوں کو نہیں معلوم کہ عیسائیوں کیا بھی ہوتا ہے، یہ یہودیوں کیا بھی ہوتا ہے، اور بھی کئی قومیں، دنیا کی جتنی تعداد ہے اس میں زیادہ تر لوگ اس عمل کو کرتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے۔ لیکن ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان سے اچھی اور سچی بات نکالیں، اپنی زبان کو لگام دیں، ہم اسی سے پہچانے جائیں گے۔ گھر میں ہمارا کیا رویہ ہو، ہماری دکان میں، کھیت میں، بازار میں کیا رویہ ہو۔ غلامان محمد دور سے پہچانے جاتے ہیں، ہمارے کپڑے تبدیل ہو گئے، ہمارے سر کی گنبدیں ختم ہو گئیں، ہمارے لباس سے ہماری پہچان جاتی رہی۔ کم سے کم عمل سے، کردار سے، میٹھے بول سے، گھر میں بھی ہمارا رویہ اچھا ہو، ہماری بیوی کے ساتھ، ہماری بہو کے ساتھ، ہماری اور رشتہ دار عورتوں کے ساتھ۔ ایک سب سے بڑا دردناک مسئلہ یہ ہے، اسلام دو چیزوں کا نام ہے خاص، ایک اللہ کا حق اور اللہ کے بندوں کا حق۔
آپ کتنا ادا کرتے ہیں؟ ماں باپ کا حق ہے. اللہ اس کے رسول کے بعد کسی بھی خلیفہ، کسی بھی مرشد، سمجھے کسی بھی پیر زندہ یا مرحوم، اس کا اتنا حق نہیں ہے جو ماں باپ کا حق، جو بہن بھائیوں کا حق، جو پڑوسیوں کا حق، جو رشتہ داروں کا حق. کتنی مرتبہ قرآن کریم میں وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، کتنی مرتبہ آیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہم بھول جاتے ہیں. اللہ یہ نہیں کہتا کہ میرے ہی حق ادا کرو، 24 گھنٹے تہجد میں پڑے رہو، تو بھی اپنی پوری زندگی اس کام میں لگا دو، ماں کو باپ کو بھی چھوڑ دو، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دو. اسی کے ساتھ ظلم صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ زبان سے کسی کو برا بھلا کہہ دیں، اس کی بے عزتی کر دیں. ظلم صرف یہی نہیں ہوتا کہ کسی کو ہاتھ سے یا ہتھیار سے زخم پہنچ جائے. ظلم یہ بھی ہوتا ہے آپ کسی کا حق ادا نہ کریں، ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہے، ظلم. بیوی کا حق ادا نہیں کر رہے، اس کی خدمت نہیں کر رہے، اس کو گھر کی بائی سمجھا ہے، پوچھا لگانے والی، روٹی پکانے والی، بچے پیدا کر کے پالنے والی. ایسا نہیں، وہ آپ کی شریک کی زندگی ہے. یہ بیوی ہے جو سب کو ہر طرح محبوب ہوتی ہے، شریک زندگی سے زندگی بھی خوب ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم جذباتی طور سے حضرت علی کو بہت مانتے ہیں. مولا علی، مشکل کشا علی، ٹھیک ہے مانیے آپ عقیدے کی حد میں. بعض لوگوں کی تو دین و شریعت یہی علی، حسن، حسین، فاطمہ یہ ہے، یہ اہل بیت رسول ہے، ان کا احترام ہمارے کلیجے میں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 گھروں پر، حدیث سے یہ 3 گھروں پر اللہ کی لعنت برستی ہے، لعنت، رحمت کے اپوزٹ. ایک وہ گھر جہاں عورت کی آواز گھر سے باہر جاتی ہو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. اگر گھر کی ساس اپنی بہو پہ ظلم کر رہی ہے، چلا چلا اور وہ رو رہی ہے، ایک شکل تو یہ آواز باہر جانے کی، ایک شکل یہ ہے کہ خود جو آئی ہے یا ہماری بیٹی ہے وہ بد زبان ہے. ہمارا مذہب کہتا ہے عورت کی آواز بھی عورت ہے، اس کو بھی چھپانا چاہیے تاکہ کوئی آواز سن کے کچھ چکر میں نہیں پڑ جائے. کوئی بے اخلاق عورت ہے اور زور زور سے بول رہی ہے، منع کیا گیا اس میں. عورت کی آواز گھر سے باہر نہ جائے، چاہے گھر والوں کے ظلم سے یا وہ اتنی مظلوم ہو گئی کہ اس کے رونے اور چیخنے کی آواز آئے. میری بچیاں، میری بہنیں اور بیٹیاں ہیں، میں بھی اپنے گھر میں جانتا ہوں، بہویں ہیں میرے یہاں بھی. ہم خاموش نہیں رہتے. اگر ہماری شریک زندگی کوئی ضرورت سے زیادہ بولتی ہے، بالکل بول دیتے ہیں، وہ مانے یا نہ مانے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. جو ظلم کر رہا ہے اس کی طرف جھکو مت، مائل مت ہو، اس کو لائک مت کرو، بالکل مت جھکو، چاہے تمہاری بیوی ہو، چاہے تمہاری ماں ہو. خدا کے یہ پوچھا جائے گا. اور یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے، میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ سب بیٹیاں ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ خدیجہ
اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹیاں ہیں. ہمیں کیا حق ہے جن ماں باپ نے خون پلا پلا کر انہیں پالا اور خون دے کر انہیں پیدا کیا، آپ کو کیا حق ہے کہ دوسرے کی اولاد کو اس طرح ستاؤ؟ بہت بڑی نعمت. میں اکثر یہ شعر پڑھا کرتا ہوں کہ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں، بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں، گھر خدا کو جو پسند آئے وہاں ہوتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، بچے بھی ہوئے تھے، بچپن میں ہی اللہ نے ان کو بلا دیا. حضرت علی فرماتے ہیں اس گھر پہ خدا کی لعنت برستی ہے جہاں عورت کی آواز باہر جاتی. اور دوسرے فرمایا وہ گھر جہاں مہمان کا اکرام نہیں کیا جاتا ہو، اس کی عزت نہ کی جاتی. کب آئے ہو، کب جاؤ گے، کھانا کھاؤ گے؟ نہیں. ایک مہمان وہ ہوتا ہے جس کو آپ نے بلایا، ایک مہمان وہ بھی ہوتا ہے جو دروازے پہ کھڑا ہے، جس کو اللہ نے بھیجا ہے، جس کو آپ نے بلایا. دسترخوان بچھاؤ، پانی لاؤ، دو وہ ڈشیں لاؤ، وہ ڈشیں لاؤ، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی اجر و ثواب کی بات ہے. لیکن وہ بھی جو اللہ نے جس کو بھیجا ہے دروازے پہ کھڑا ہے، وہ بھی مہمان ہے. حکم دیا گیا اس مہمان کے بارے میں جو دروازے پہ ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو کبھی مت جھڑک، کسی بھی مذہب کا. فرمایا کہ وہ گھر جہاں مہمان کا اکرام نہ کیا جائے وہاں اللہ کی لعنت برس. خدا کا کرم سمجھیے اگر کوئی مہمان آپ کے یہاں آتا ہے. لیکن میرا اپنا ایک تجربہ ہے، انجان آدمی کو گھر میں بٹھا کر کھانا مت کھلائے. بہت تجربے کی بات بتا رہا ہوں. ہاں اس کو پیسے دے دیجئے کہ بھائی تم کھانا کھا لے رہے. اس زمانے کے اندر یہ ضروری نہیں، پیسے دے دے، یا اپنی بستی کے کوئی مانگنے والے ہو جن کو اپن جانتے ہو ان کو دے سکتے ہیں. اور کھانا دے تو تازہ دے، یہ نہیں کہ جو شام کو بچ گیا تھا ارے ویسے بھی پھینکنا پڑے گا دے دو، ان کی یہاں بھیج دو. اکثر گھروں میں یا آپ کی ہماری راجدھانی بھوپال میں بھی ہے، کھانا بچ گیا، شادی میں بچ گیا، ارے وہ وہاں دے آؤ، عارف نگر دے آؤ، بڑے قبرستان کے وہاں دے آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ہماری ملت ابراہیمی ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملت ابراہیمی. نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کا بھی نام ہے اور ان کے دادا کا بھی نام ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ان کی تو یہ عادت تھی کہ کھانا تیار ہو جاتا تھا، نہیں کھاتے تھے، نہیں کھائی. وہ دروازے پہ بیٹھ جاتے تھے، کوئی گزرے گا تو اس سے بلا لوں گا، اس کے ساتھ کھاؤں گا. ایسے ہی کرتے تھے. نہیں آتا تھا پھر رکھ دیتے تھے، پھر انتظار کرتے. اسی طرح کھانا رکھ کے بیٹھے تھے. دروازے پہ سائل آیا، کوئی آدمی آیا، اس کو بلا لیا، کھانا کھاؤ گے کہ ہاں؟ اس سے کہا کہ بسم اللہ پڑھو. تو لگا میں نہیں پڑھتا، وہ بسم اللہ والا تھا ہی نہیں، یا میں تو نہیں پڑھتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روانہ کر دیا کہ تو ادھر نہیں ہے تو پھر تو ادھر جا. روانہ کر دیا. اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام
ہم نے تو ایک ہی مرتبہ تمہارے پاس بھیجا تھا اور تم نے اسے روانہ کر دیا. ہم تو اس خراب عقیدے کے ساتھ روزانہ کھلا رہا ہے روزانہ کھلا رہا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور یہ کیا غلطی ہو گئی؟ ڈھونڈ ڈانٹ کے اس کو لے کر آئے کہ چلو ہمارے گھر چلو. وہ سمجھا کہ پتہ نہیں بھگا دیا اس کے بلا کو سزا دے گی. کہلے کہ بتائیے کیوں لے جا رہے ہیں؟ ابھی تو بھگا دیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے تمہیں روانہ کیا، میرے پاس اللہ کا فرشتہ آیا، اللہ کی ناراضی کا بتایا انہوں نے، اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم چلو. تمہارے پاس اللہ کا فرشتہ آتا ہے، ہاں کہ میں اللہ کا نہیں. اور میری یہ تعلیم ہے کہ اپنا ہر کام اللہ کے نام سے شروع. اب جو کھانا رکھا تو اس کو ضرورت ہی نہیں پڑی بسم اللہ کہنے. جو کیریکٹر پیش کیا گیا، جو رشتہ بتایا گیا کہ اللہ کا نبی ہے، فرشتہ آتا ہے میرے پاس اور اسی کا اللہ کا حکم ہے کہ ہر کام اللہ کے نام سے کرو. اب ضرورت پیش کی. آج کی دنیا کو بھی اپنا پریچے، اپنا تعارف پیش کریں، اپنی زبانوں سے، اپنی دینداری سے، اپنی سچائی سے، اپنی ایمانداری سے. ضرور اس کا اثر ہوگا. جب انسان کی زندگی پہ ایک گالی کا اثر ہوتا ہے تو پھول برسانے کا اثر کیوں نہیں ہوگا؟ اور اس طرف توجہ دیں. ہمارے اندر کتنی خرابیاں ہیں. ہم سب کی خرابیاں تو دیکھتے ہیں، گنتے ہیں، دوسرے کو سناتے ہیں، غیبت کرتے ہیں. اپنے بارے میں بھی دیکھیں. جتنی ہماری زندگی برے اعمال سے خراب اور بدبودار بنے گی، اتنے ہی ہم پیچھے چلے جائیں گے، اتنے ہی بلاؤں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں مبتلا رہیں گے. یہ اپنے آپ یہ نہیں ہو رہا کہ کوئی آدمی وہاں سے چلا رہا ہے، کوئی آدمی وہاں سے چلا رہا ہے. اپنے آپ نہیں ہے، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. اکبر الہ آبادی بہت زبردست شاعر گزرے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ جب کہا میں نے کہ یا اللہ میرا حال دیکھ کیا حال ہے، جب کہا میں نے کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، یوں صدا آئی کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ. اپنا اعمال نامہ دیکھو. ابھی سوال تھا یہ بھی. ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے. حضرت علی کی روایت میں ایک چیز اور تھی. ایک تو یہ پہلی چیز یہ تھی کہ جہاں عورت کی آواز، خدا نہ کرے کہیں ایسی ظلم زیادتی بچیوں پہ ہوتی ہو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسرا یہ بتایا کہ مہمان کا اکرام، جب مہمان کا اکرام ہوگا تو خاندان کے بڑوں کا کتنا ہونا چاہیے، چھوٹوں کا کتنا ہونا چاہیے. اور تیسری بات یہ بتائی کہ وہ گھر، اس پہ بھی اللہ کی لعنت برستی ہے جہاں ایسا آدمی رہتا ہو جو اپنی شان و شوکت بڑھانے کے لیے، اپنے اسٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے دوسروں کا حق دباتا ہو. میری شان بڑھ جائے. اس کی زمین دبا لی، اس کا پلاٹ دبا لیا، فراڈ کر کے کسی کا حق کھا گیا، عام پبلک کا یا سرکار کا. صرف میں بڑھ جاؤں، میں آگے جاؤں. فرمایا ایسے شخص کے گھر پہ بھی اللہ کیا. ہم دوسروں کی بات جانے دیں، دوسروں کی بات جانے دیں. ہم تو اپنے گھر میں دیکھیں، ہمارے ابا ختم ہو گئے، ہم 5-6 بہن بھائی تھے، میراث میں سب کا حق تھا، لیکن جو بھائیوں میں دمنگ تھا وہی ہڑپ کر گیا. سب بہنوں کو میراث سے محروم. ارے وہ ہم نے شادی تو کر دی تھی، تمہاری ابا نے کر تو دی تھی. نہیں، وہ الگ ہی شادی تو تمہاری بھی کی ہے، تم کون سے کنوارے ہو. سب کا حق ہے میراث میں لڑکیوں کا. بس فرق یہ ہے
کہ لڑکی کا 50 پیسے ہے اور لڑکے کا روپیہ ہے، اس لیے کہ لڑکی کو اس کے سسرال سے بھی ملتا ہے اور یہاں جناب کو سسرال سے کچھ نہیں ملتا۔ جو کوئی بھی شان و شوکت بڑھانے کے لیے، خاص طور سے گاؤں کی زندگی میں یہ بہت ہوتا ہے، تحصیلوں میں عدالتوں میں کتنے زمینی قصے روزانہ اخباروں میں پڑھیے، کتنی جانیں جا رہی ہیں۔ آج ہی یو پی کی خبر تھی، زمینی جھگڑا تھا، 6 لاشیں بٹھا دی گئی، اب وہ بھی نہیں بچیں گے۔ مقدمہ لڑنے میں جتنی کی زمین نہیں ہے اس سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ زمین تو اللہ کی ہے، آج میں مالک ہوں کل آپ ہے، زمین کسی کی نہیں ہوتی۔ بہت بڑا جرم۔ میں نے حدیث سنائی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کا حق دبایا، حق تلفی کی، اور وہ بھی قسم کھا لی۔ قسم تو بہت، ہمارے بھوپال میں تو پل پل پہ قسم اور ایک دوسری چیز چلتی ہے۔ مولانا شیخ ابرار صاحب جانتے، بات پہ فرمایا کہ قسم کھا کر کسی نے کسی کا حق دبا لیا، جیسے عدالتوں میں بھی حلف اٹھایا جاتا ہے، قرآن ہاتھ میں دیتے، کسی کا حق دبا لیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فقط اوجب اللہ لہ النار، اللہ اس کے لیے جنت حرام کر دے گا اور جہنم واجب کر دے گا۔ یہ حق دبانے والا۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر کوئی معمولی چیز دبائیے تو بھی یہی سزا، جنت حرام اور جہنم واجب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ، چاہے وہ پیلو کی لکڑی ہو، یہ مسواک، یہ بھی آپ نے کسی کی نہیں۔ یہاں تو کھیت کے کھیت، جنگل کے جنگل، کھاتے کے کھاتے سب ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ایک دن مرنا ہے ہر انسان، اور اپنے اعمال کے ساتھ جائے گا، کوئی نہیں جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، دنیا والے کہتے ہیں کیا چھوڑ کر مرا یار، کیا کیا بنایا اس کو، خوب دکانیں بنائی، عمدہ مارکیٹ بنا لیا اور مکان پکا بنا لیا، پہلے 2 ہی کھیت تھے اب 4 کھیت ہو گئے، یہ کہتے ہیں دنیا والے۔ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کیا لے کر آیا، زمین جائیداد تو یہی چھوٹ جاتی ہے، کیا لے کر آیا، کیا عمل لے کر آیا، کیا اخلاق، کتنی عبادتیں۔ ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ امتحان حال میں ہے، ایگزام حال میں ہے، اپنی آخرت کی تیاری میں ہے۔ ہم اپنے وطن نرسنگ گڑھ جاتے ہیں، اپنی سسرال یہاں راؤ گڑھ جاتے ہیں، گناہ جاتے ہیں، تقریباً 50-60 سال ہو گئے، اب وہ پرانے لوگ نظر نہیں آتے۔ یہاں بی لگن چانچوڑے میں بھی ہمارے نرسنگ گڑھ کے بہت سے بزرگ چلے گئے، ہر ایک کو جانا ہے۔ اور اس زمانے کے اندر تو ایکسیڈنٹلی موتیں کتنی ہو رہی ہیں اور بیماریاں کتنی، زندگی کے سال اتنے نہیں ہوتے جتنی بیماری ہیں، ایک بیماری کی اتنی جانچیں، اتنی ساری جانچیں، ایک یہاں کچھ کراؤ یہاں کچھ کراؤ، کوئی ٹھکانہ نہیں کب انسان پہنچ جائے۔ ہماری بھوپال سے چلے ایک بہت بڑے نیک اور دیندار، اللہ کے راستے میں خوب قربانیاں دینے والے، وقت نکالنے والے، وہ رخصت ہو گئے۔ تو ہر ایک کو اس کی فکر کرے کہ ایک دن جو ہے مجھے جانا۔ ہمیں 2 چیزیں اس کی طرف مولانا شیخ ابرار صاحب نے بھی اشارہ کیا، زندگی میں یہ قرآنی احکام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، یہ اس کے خلاف ورزی رہا۔ ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس پیغام کے ساتھ آیا ہوں، اللہ نے یہ فرمایا ہے اگر آپ چاہو تو آپ کی آدھی امت کی مغفرت کا پروانہ لکھ دیتا ہوں،
قیامت تک جتنی امت آئے گی آپ کی آدھی کو ابھی مغفرت کر دیتا ہوں۔ اور دوسری صورت یہ بھی ہے کہ آپ کو اختیار دیتا ہوں، آپ آدھی پہ راضی نہیں ہوئے اور اسی پہ راضی ہوئے کہ قیامت کے دن میں اپنی پوری امت کی شفاعت فرماؤں گا، پوری امت۔ لیکن یہ بھی حدیثوں میں آیا ہے کہ میری شفاعت، میری سفارش دو آدمیوں کو نہیں ملے گی۔ ایک تو وہ حکمرانی کرنے والا، وہ بادشاہ، وہ ظالم، وہ خیانت کرنے والا جو لوگوں کے مالوں میں خیانت کرتا ہو اور رعایا پہ ظلم کرتا ہو، اس کی شفاعت نہیں کرتا۔ اور دوسرے وہ بندہ، وہ مومن بندہ جو دنیا میں مومن تھا لیکن اللہ کی حدود کی پابندی نہیں کرتا، جو اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں، جو قانون بنائے کہ محرمات پر حرام چیزوں کے قریب بن جاؤ، یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت۔ اور یہ اس طرح کے جلسے جو ہیں ہمیں اس بات کے پابند بناتے ہیں کہ جہاں اللہ کا حکم سن لیں اور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن لیں، ہم فوراً وہاں کھڑے ہو جائیں۔ میں دو چیزیں اور سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ خطبہ دیتے وقت امام کچھ بھی اصلاح جماعت کے لیے، اصلاح کے کام کی کوئی بات کہہ سکتا ہے، دہرانے ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئے۔ لیکن تین اور صحابی، حضرت زید ابن حارثہ، وہ مسجد میں آ رہے تھے، گلی میں تھے، حضور کا ارشاد سنا بیٹھ جاؤ، وہ وہی بیٹھ گئے گلی میں۔ ایک اور صحابی مرشد ابن مرشد، وہ اپنے دروازے سے نکلے ہی تھے اور چوکھٹ میں تھے، وہی حضور کا ارشاد سنا، بیچارے وہی بیٹھ گئے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث بھی ہیں، انہوں نے کہاں سنا؟ مسجد کے دروازے پر جہاں جوتے اتارتے ہیں وہاں سنا بیٹھ جاؤ، وہ وہی بیٹھ گئے۔ کہا کس سے تھا؟ لیکن حضور کا ارشاد تھا، حضور کا ارشاد تھا۔ اور آخری بات یہ ہے، ہم اپنے مدرسے میں اکثر دو باتیں کہا کرتے ہیں، یہ مولانا شیخ ابرار صاحب بھی گواہ ہیں اور یہ مولانا صغیر صاحب بھی، اور بھی میرے بعض شاگرد ہیں جو دیکھنے میں میرے استاد لگتے ہیں جناب بیٹھے ہوئے۔ تو دو چیزیں، جان بوجھ کے نماز مت چھوڑیے، نمبر دو کسی کا دل مت توڑیے۔ بس آخری بات یہ کہہ رہا ہوں، اس سے ایک واقعہ سنی غور سے، میں اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، بہت خدمت کی اللہ کے رسول، اور حضور کی وفات ہو گئی، اس کے بعد بھی صرف آپ کے نام اور آپ کے کام پر جیتی رہی۔ تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے بہت خوش تھے، کہا کہ عائشہ مانگو، جو مانگنا ہو تمہیں ملے گا۔ اب عائشہ، حضرت عائشہ کا گھر جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں وہی گھر تھا، چھوٹا سا کمرہ، مکان بھی صحیح نہیں تھا، کھانے پینے کے سامان بھی ایسے ہی تھے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، آپ کی اجازت ہو اگر تو میں اپنے ابا ابو بکر صدیق سے مشورہ کر لوں گے، کیا مانگوں آپ؟ کہنے ہاں چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئی اپنے ابا، اپنے مائی کے، اور ابا کہا کہ ابا آج تو اللہ کے رسول نے مجھے اختیار دیا ہے
کہ مانگو جو مانگنا ہو. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دیکھو جو جس ماحول کا ہوتا ہے، جو ماحول جس ماحول کا ہوتا ہے وہی بات کرتا ہے. حضرت ابو بکر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا کہ جب آپ معراج میں تشریف لے گئے تھے اور ایک مقام ایسا آیا سدرۃ المنتہا پہ کہ حضرت جبریل بھی رک گئے، آگے نہیں جا سکتے تھے، اور آپ آگے پہنچے رف رف سواری سے. وہاں پر اللہ سے آپ کی جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں ان میں سے ایک بات بتا دیجیے جو اللہ سے اکیلے میں باتیں ہوئی. سورہ نجم میں اس کی تفصیل آئی ہے. حضرت عائشہ آئی اللہ کے رسول اور کہا کہ اللہ کے رسول وہ جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں اللہ کی موت سے ان میں سے کوئی ایک بات باتیں نہیں. حضور نے فرمایا کہ وہ تو اللہ سے باتیں ہوئی تھی خاص لیکن میں نے وعدہ کیا تھا تو میں بتا دیتا ہوں، باتیں تو اور بھی تھی لیکن ایک بات بتاتا ہوں. اچھا حضرت ابو بکر نے یہ بھی کہا تھا کہ حضور جو بتائیں وہ مجھے بھی آ کے بتانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو باتیں ہوئی تھی راز و نیاز کی اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ آپ کی امت میں کوئی شخص اس حالت میں مرے گا کہ اس نے دنیا میں کسی کا دل نہیں توڑا ہوگا، میں اس کو جنت میں داخل کروں. دل نہیں توڑا ہوگا. یہ نہیں فرمایا کہ اتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، اتنے حج کیے ہوں گے، اتنے عمرے میں گیا ہوگا، یہ نہیں فرمایا اپنی عبادات کے بارے میں بلکہ اخلاق معاملات کے بارے میں فرمایا کہ جس نے کسی کا دل نہیں توڑا ہوگا اس کو بھی جنت میں داخل کر دے اور غلطی وغیرہ معاف کر دے گا. حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی، اپنے ابا کو بتانے کے لیے گئی مائکے کہ ابا حضور نے یہ بات بتائی ہے کہ جس نے کسی کا دل نہیں توڑا ہوگا اس کو اللہ جنت میں داخل کر دے گا. یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے. عائشہ نے کہا کہ ابا کائے کو رو رہے ہیں، آپ نے کس کا دل توڑا ہے؟ آپ تو بہت ہی نرم دل ہے، آپ نے تو نہیں توڑا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب کسی نے کسی کا دل نہیں توڑا وہ جنت میں چلا جائے گا تو جس لوگوں نے دل توڑے ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ دل توڑنے والے. وہی قصہ کہ ٹوٹے ہوئے روزے کی قضا ہوتی ہے پیاروں، ٹوٹے ہوئے دل کی تو قضا ہو رہی ہے. یہ زبان سے ایسا توپ کا گولہ چھوٹتا ہے کہ پرخچے اڑ جاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اس سے بچیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.